السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کا نام ہے لرن ٹو رائز۔ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد 9th-10th کے اسٹوڈنٹس کو سہولت فراہم کرنا ہے، جس میں آپ کو ترجمۃ القرآن اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مضمون کے لیکچر انشاءاللہ تعالی ملیں گے۔ تو آج ہم ترجمۃ القرآن کا لیسن دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم 9th کلاس کی ترجمۃ القرآن کی کتاب دیکھتے ہیں۔ یہ ترجمۃ القرآن کی کتاب ہے جس میں اس کا سلیبس سورۃ المریم سے لے کر سورہ احقاف تک ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن مجید کے آداب دیکھیں گے اور اس کے بعد سورہ مریم۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کے آداب دیکھیں۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب: قرآن مجید کی تلاوت پاک صاف اور باوضو ہو کر کرنی چاہیے، یعنی پاکی کی حالت میں اور وضو کرنے کے بعد۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تجوید کے ساتھ تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے۔ تلاوت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے۔ تلاوت آہستہ اور بلند آواز دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے، البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلند آواز کسی کے آرام، یعنی اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کی نیند، یا کام، یعنی اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے کام میں خلل نہ ڈالے۔ سجدہ تلاوت والی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سجدہ تلاوت کا طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ایک لیکچر میں سکھائیں گے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید کے ترجمے کے مطالعے کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ یعنی جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں یا اس کا ترجمہ سن رہے ہیں تو آپ نے ترجمے والی آیات کو غور و فکر سے سننا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام جب قرآن کی مجلس میں ہوتے یا قرآن کو سن رہے ہوتے تو اس طرح بیٹھے ہوتے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں وہ ہلے، یعنی ان کا دھیان تھوڑا سا بھی بھٹکا تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، یعنی وہ قرآن کی اس آیت یا اس ایک مفہوم جو ان کی تھوڑا ہلنے سے یا دائیں بائیں دیکھنے کی وجہ سے مس ہو گیا تو وہ اس سے کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جنت و خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تلاوت کے آخر میں اپنے والدین اور اساتذہ کرام مرحومین اور امت مسلمہ کے لیے سلامتی اور بلائی کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو آئیے اب ہم سورہ مریم دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے 19 اور نزول کے لحاظ سے 44 نمبر پر ہے۔ اس کی 98 آیات اور رکوع 6 ہیں۔ سورۃ مریم مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں۔ تعارف: سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا۔ حضرت مریم کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ تو حضرت مریم کا نام اس سورت کو دیا گیا کیونکہ اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہوا ہے، اور یہ ہے اس سورت کی وجہ تسمیہ۔ وجہ تسمیہ کہتے ہیں نام دینے کی وجہ، اس سورت کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ اور اب ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورت کا شان نزول، یعنی یہ سورت کب اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ سورت مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ ہجرت حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ ہے۔
مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا۔ اس موقع پر حضرت محمد نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بھی تھی۔ حضرت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور حضرت عثمان آپ کے داماد تھے۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ یہ ہمارا فرسٹ لیسن ہے، فرسٹ ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملے گی نیکسٹ لیسن سے، اس کے پیج نمبر 5 سے انشاءاللہ۔ سورہ مریم کا نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہوگا وہ پیج نمبر 5 سے سٹارٹ ہوگا۔ اوکے جی، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔